کہ مسلمانوں میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ تو قرآن کا مطالعہ کیا، نہ حدیث شریف کا مطالعہ کیا، اور نہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کے کردار سے استفادہ کیا۔ عورتوں کو جائیدادوں میں حصہ یورپ میں اب سے 150 سال پہلے تک نہیں تھا، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ ان کے یہاں کی کتابیں، قانون کی کتابیں چھان لی جائیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہم پر اعتراض ضرور کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر کرتے ہیں، بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ جو نفرت ان کے دل میں بھری ہوئی ہے، مثلاً ایک بھری محفل میں ایک عیسائی مقرر نے ایک بھری محفل میں ایک عیسائی مقرر نے اپنے ہی ملک میں یہ کہا کہ دیکھیے ہم نے عورتوں کو کتنا حق دیا ہے، ان کے حق کو اس طرح سے مانا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے ان کا حق دیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اور ایک عورت کا حق ادا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن دیکھیے مسلمانوں کے جو برگزیدہ پیغمبر تھے، اب آپ اندازہ لگائیے ان کے تعصب کا عالم کیا ہے کہ چلتے چلتے عورتوں کے حقوق، مسلمانوں کے جو برگزیدہ پیغمبر تھے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 11 شادیاں کی۔ اب ظاہر ہے عیسائی مجمع تھا، جب ان سے پہلے یہ کہا جائے کہ ہم نے عورتوں کو بہت حق دیا ہے، ہم نے ایک عورت کے بعد دوسری عورت سے شادی کی ممانعت کر دی، 2 شادیاں ہمارے یہاں قانوناً جرم ہے، اور یورپ میں قانوناً جرم ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے ہم نے عورت کو اتنا حق دیا، لیکن یہ مسلمانوں کے جو برگزیدہ پیغمبر تھے انہوں نے 11 شادیاں کی۔ مجمع میں قہقہا بلند ہوا۔ قہقہے سے مراد یہ تھی استہزاء، تمسخر، یعنی مذاق اڑانا جس کو کہتے ہیں۔ ذات پاک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تمسخر اڑانا تھا، یعنی 11 شادیاں کر۔ حالانکہ ایک عورت کا حق بہت بڑا ہوتا ہے، اور ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کا حق مارنا، پہلی عورت کا حق مارنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ عورتوں کے حقوق، اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا، اور ان کے برگزیدہ پیغمبر جو تھے انہوں نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی، اور یہی حال سارے مسلمانوں کا ہے۔ اور اب ظاہر ہے تقریر کی تو آزادی ہے، اس کا جو جی چاہے کہہ دے، لیکن جواب دینے والے نے جواب دیا جو اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، جب ان کا نمبر آیا انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے کہ عورتوں کے حقوق دینے چاہیے، اور عورتوں کا بھی حق ہے۔ اور ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کا حق دینے کے لیے اور دوسری کا حق دینے کے لیے بھی اسلام نے ایک اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، حوالہ اس کا یہ ہے، آیت یہ ہے، نمبر یہ ہے، جس کا دل چاہے ترجمہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ،
تم عورتوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے. اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر دوسری شادی کرو، لیکن انصاف نہیں کر سکتے. کبھی نہ کبھی ادھر ادھر دل جھک جائے گا، نا انصافی ہوگی تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. عدل کو قائم نہیں کر سکو گے تو یہ اس میں قید لگا دی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ كُلَّ الْمَيْلِ فَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. درمیان میں لٹکاؤ بھی نہیں کہ لٹکا کے رکھو، نہ طلاق دیتے ہو نہ اس کے حقوق ادا کرتے ہو، بیچ میں لٹکا کے بھی مت رکھو، اس کا حق ادا کرو. تو اسلام نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا، دوسری شادی کی اجازت دی، اور دوسری طرف زنا کو حرام کر دیا. زنا حرام ہے، یعنی بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ رات بسر کرنا، مباشرت کرنا حرام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر برحق نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ان میں کہنے والے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ 11 عورتوں میں کنواریاں کتنی تھیں؟ تو شاید ان کو یاد نہ ہو یا انہوں نے مطالعہ نہ کیا ہو. تو مسلمان مقرر نے جواب دیا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 میں صرف ایک خاتون تھی جو کنواری تھی، جن کا نام تھا سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. اب باقی سب بیوہ عورتیں تھیں، بوڑھی خواتین تھیں، ان کو مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھی، ان کو تعلیم دے کر مختلف قبائل میں تعلیم، دین کی تعلیم کو عام کیا. بیوہ عورتیں تھیں، بے سہارا تھیں، اور اپنے قبائل میں تبلیغ کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا گیا. خواتین بوڑھی تھیں. کیا مقرر کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کس عمر میں کی؟ لیکن غالباً وہی بتانا نہیں چاہیں گے تو ہم ان کو بتاتے ہیں. تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، پہلی شادی. اور جس خاتون سے شادی کی وہ خاتون 40 سال کی ان کی عمر تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے پہلی شادی کی ان سے عمر میں 15 برس چھوٹے تھے.